مصر کی عورتوں کی طعن و تشنیع اور زلیخا کا عذر۔ مصر میں جب اس واقعے کا چرچا ہوا تو مصر کی عورتیں زلیخا پر طعنہ زنی کرنے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ غلام کی محبت میں سب کچھ بلا بیٹھی اور سارے حجابات بالائے طاق رکھ دیے۔ یہ اس کی گمراہی ہے کہ اپنے زرخرید غلام سے عشق کر بیٹھی۔ غرض ہے کہ اپنی مجلسوں میں یہ عورتیں زلیخا کے عشق کے تذکرے کرنے لگی۔ چنانچہ زلیخا نے اپنی معذوری ظاہر کرنے کے لیے کہ حسن یوسف کا روب و جلال ہی ایسا ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہوں، مصر کی عورتوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اپنے محل میں ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا تاکہ مصر کی عورتیں اس کی مجبوری و بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ دعوت کی مجلس میں ہر ایک کے لیے نشست مقرر کر دی گئی۔ دسترخوان پر انواع قسم کے پھل اور کھانے چن دیے گئے، ساتھ ہی چھریاں بھی رکھ دی گئی تاکہ پھلوں لیموں وغیرہ کاٹ سکے، اور یوں ہر نشست کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی گئی۔ جب عورتیں آ گئیں اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزریں تاکہ عورتیں آپ کی جھلک دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کو مجبوراً حکم ماننا پڑا کہ کہیں حکم نہ ماننے پر کوئی نئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی گئی۔ لہذا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو عورتیں آپ کے حسن و جمال اور روب و جلال سے ایسی مبہوت و ششدر ہوئیں اور اس قدر خود رفتہ ہوئیں کہ پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی، مگر انہیں پتہ نہ چلا اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، مگر زخم کا درد تک محسوس نہ ہوا۔ پھر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ پیکر جس کے لیے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ بخدا میں نے اسے بہت اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور اگر اب بھی اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو پھر قید و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہوا۔ تو جب اس زلیخا نے اس کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے سندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں، اللہ کی پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ اس زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت 31 اور 32۔